بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الثانیۃ، مسئلہ نمبر 2، المسئلۃ الثانیہ یعنی کتابت حدیث کا دوسرا مسئلہ، وہی فی اصلہ فروع سبعۃ، اصل میں یہ 7ویں فرع جو ہے وہ یہاں پر بعض سے مؤخر بھی کی گئی ہے۔ ان میں سے پہلا جو ہے دوسرے مسئلے کی پہلی جز جو ہے وہ یہ ہے ینبغی، اور ینبغی کا مطلب کرتے ہیں استحبابا مؤکداً، یعنی یہ مستحب ہے اور استحباب بھی مؤکد ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان یکون اعتناؤہ بضبط الملتبسین من الاسماء اکثر، کہ لکھنے والے کو یعنی کاتب کو یہ چاہیے کہ وہ خاص طور پر ان ناموں کے ضبط کا خصوصی خیال رکھے، اعتناء خصوصی خیال رکھے، بضبط الملتبسین من الاسماء، اسماء میں سے وہ اسماء جو ملتبس ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، تو ان اسماء کو لکھنے میں خوب خاص احتیاط کرے، خوب زیادہ اہتمام کرے، ٹھیک ہے نا۔ وَيَسْتَحَبُّ ضَبْطُ الْمُشْكَلِ فِي نَفْسِ الْكِتَابِ وَكَتْبُهُ مَضْبُوطًا وَاضِحًا فِي الْحَاشِيَةِ قُبَالَتَهُ، اور بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ مشکل جو الفاظ ہیں فی نفس الکتاب، تو اسے جو ہے وہ نفس کتاب میں یعنی لکھائی میں وَكَتْبُهُ مَضْبُوطًا وَاضِحًا فِي الْحَاشِيَةِ قُبَالَتِهِ، تو مشکل الفاظ کو درست انداز سے لکھے اور انہیں حاشیے میں ان کے واضح طور پر ان کی تصریح بھی کر دے۔ وَيَسْتَحَبُّ تَحْقِيقُ الْخَطِّ دُونَ مَشْقِهِ وَتَعْلِيقِهِ، اور اس کے لیے مستحب ہے کہ خط کو صاف ستھرا لکھے اور دون مشقہ و تعلیقہ، مگر اس کے لیے بہت زیادہ جو ہے نا مشق اور بہت پریکٹس کی ضرورت، اس کے لیے مشقت نہ کرے، بلکہ مناسب خط جو ہے اس کے ساتھ لکھے، یعنی بہت اعلیٰ درجے کا خط، اس کے لیے خط سیکھنا اور یہ پریکٹس کرنا یہ اتنا ضروری نہیں ہے، بس اتنا ہو کہ واضح طور پر ہو۔ تو پہلا امر یہ ہے کہ جو مشکل اسماء ہیں انہیں جو ہے وہ کیا کرے، مشکل اسماء کو واضح کر کے لکھے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ لکھنے میں مشکل الفاظ من الفاظ المتن والاسناد، چاہے وہ متن کے الفاظ مشکل ہوں یا سند میں کوئی مشکل لفظ آئے، کوئی کنیت آئے، کوئی نسبت آئے، تو اس کو بھی واضح لکھے اور کتابت اس کی مضبوط ہو، حاشیے میں اس کو واضح طور پر لکھے، فہو ابلغ فی الابان۔ امام ابن دقیق العید کہتے ہیں وَمِنْ عَادَةِ الْمُتَقَلِّينَ الْمُبَالَغَةُ فِي إِيضَاحِ الْمُشْكِلِ بِتَفْرِيقِ حُرُوفِ الْكَلِمَةِ فِي الْحَاشِيَةِ وَضَبْطِهَا حَرْفًا حَرْفًا، یا متقنین ہے یہ لفظ، کہ متقن جو لوگ تھے وہ ان کی عادت یہ تھی کہ وہ مشکل الفاظ کو خوب واضح کر کے لکھتے، یعنی ہر کلمے کے
الگ الگ حروف کر کے حاشیے میں لکھتے تاکہ اس کا ضبط جو ہے وہ حرف حرف سے ہو جائے کہ یہاں پر کیا لکھا ہے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ لکھنے میں خط کو واضح رکھے، وہو ابانتہ، تحقیق الخط سے مراد خط اور لکھائی بالکل واضح ہونی چاہیے۔ بہت زیادہ مشکل الفاظ یا ایسی لکھائی جو پڑھنے میں نہ آئے تو اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ ابانتہ دون مشقۃ وہو خفۃ الید، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے خوب محنت نہ کرنا پڑے اسے، یعنی ہلکے ہاتھوں سے نہ لکھے۔ ٹھیک ہے، اور ایسی لکھائی کہ جو پڑھنے کے قابل نہ ہو اس طرح نہ کریں، بلکہ خوب تحقیق کر کے ساتھ لکھیں، جس طرح عام طور پر مشق یا ایکسرسائز کی جاتی ہے ہلکے ہاتھ سے لکھنا۔ ایک اس کا یہ معنی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ماہر ہو کر لکھنا، یعنی خوب صاف ستھرا کر کے لکھنا، یہ دونوں ہو سکتے ہیں، نہ اتنا خراب لکھے کہ وہ پڑھنے لائق نہ ہو، اور نہ اتنا خوبصورت کر کے لکھے کہ اس کے لیے اس کو الگ سے مشق کرنی پڑے، بلکہ مناسب انداز سے ایسے لکھے کہ الفاظ واضح ہو جائیں۔ وتعلیق ہی، یعنی حروف جو ہے وہ الگ ایک دوسرے سے جدا ہوں، ان کی دانت وغیرہ جو حروف کے ہوتے ہیں وہ الگ سے واضح طور پر ان کو پڑھنا ممکن۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے وَيَكْرَهُ تَدْقِيقُهُ، چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ حروف کو یعنی خط کو باریک لکھنا مکروہ ہے، الا من عذر، مگر عذر کی بنا پر، جیسے قضیق الورق، ورقے کم ہیں، صفحے کم ہیں، اب لکھائی کو باریک کر سکتا ہے، لیکن بغیر کسی عذر کے لکھائی کو باریک جو ہے وہ نہیں کرے گا۔ وَتَخْفِيفِهِ لِلْحَمْلِ فِي السَّفَرِ، یا یہ عذر ہے کہ وہ سفر پر ساتھ لے کے جانا چاہ رہا ہے تو لہذا بہت بڑی بڑی لکھائی نہ لکھے، چھوٹی لکھائی سے لکھے، چھوٹی قلم سے لکھے، تاکہ سفر میں لے جانے میں اس صحیفے کو، اس کتاب کو آسانی ہو۔ تو یہ ان کا انداز تھا کہ عذر نہ ہوتا تو بڑی جلی قلم سے لکھتے، موٹی لکھائی میں فاؤنٹ وہ بڑا رکھتے، اور اگر اس طرح کا مسئلہ ہے کوئی عذر ہو تو پھر وہ اس کو فاؤنٹ کو چھوٹا بھی کر دیتے تھے۔ تو عذر ہے صفوں کا کم ہونا یا سفر وغیرہ کے لیے جانا، اس لیے تخفیف کے لیے اس کو مختصر لکھا۔ تو یہ عذر ہیں، ان کی بنا پر جو ہے وہ خط کو باریک کر سکتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے ایک آدمی کو دیکھا ایسے، جو وہ کر رہا تھا، تو آپ نے اسے منع کیا کہ ایسے نہ کرو، یعنی یہ فَإِنَّهُ يَخُونُكَ أَحْوَجُ مَا تَكُونُ إِلَيْهِ، یعنی خطیب بغدادی نے اس کو روایت کیا کہ جو تیری طرف محتاج ہے اس کا، وہ اس میں جو ہے وہ مزید کمی کر دے گا، خیانت کر دے گا، لہذا تم ایسا نہ کرو۔ تو ایسی باریک لکھائی سے ممکن ہے لکھائی میں کوئی فرق آ جائے، اس لیے بہت باریک لکھائی نہیں ہونی چاہیے۔ وَيَنبَغِي ضَبْطُ الْحُرُوفِ الْمُهْمَلَةِ، اور پھر اگلا مسئلہ یہ ہے نمبر 5 اسی کی، کہ مستحب ہے، یعنی استحباباً مؤکداً، جیسے کما یضبط الحروف المعجمہ بالنقط، جس طرح نقطوں والے حروف کو خوب واضح کر کے لکھنا ہے، اسی طرح بے نقطے جو حروف ہیں
انہیں بھی ضبط کے ساتھ لکھنا، بعلامت الاہمال، جو ان کی علامات ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ اس کو لکھنا۔ اب وہ کیا کیا ہیں جی؟ قیل، کہا گیا تجعل تحت الدال والراء والسین والصاد والطاء والعین النقط التي فوق نظائر، کہ ایک قول یہ ہے، یہ کہا گیا ہے کہ جو بے نقطے حروف ہیں جیسے دال ہے، یا اس کے بعد را ہے، سین ہے، صاد ہے، طا ہے، عین ہے، تو ان کے لیے کیا کریں؟ النقط التی فوق نظائر، تو ان کے اوپر جو ہے وہ نقطے لگائے جائیں، یعنی جو بے نقطہ حروف ہیں ان کے اوپر نقطے لگائے جائیں تاکہ یہ حروف معجمہ کی پہچان بن جائے۔ ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے، کہہ رہے ہیں فوقہا کا قلامت الظفر مضطجعۃ علی قفاہ، ایک قول یہ ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ ایسے بنایا جائے جیسے ناخن کاٹتے ہیں تو ناخن کا تراشا جو ہوتا ہے اس طرح اس کو مضطجعاً، وہ کروٹ کے بل جیسے ہو، اس طرح ان کے اوپر جو ہے وہ چھوٹا سا نشان بنایا جائے، علی قفاہ، ان کے اوپر۔ وقیلا، اور بعض کہتے ہیں تحتہا حرف صغیر مثلها، کہ یہ جو مہملہ حروف ہیں ان کے نیچے انہی کے مثل، یعنی سین کے نیچے یوں سین لکھا تو اس کے نیچے چھوٹا سا سین ایک اور لکھ دیا، تو یہ لکھنا چاہیے، ایک ناخن کے تراشے جیسا یہ والا، یا اس کے اوپر نقطے لگانے چاہیے پہلے قول کے مطابق، کہ مطلب یہ بے نقطہ حرف ہے۔ تو بعد نے کہا کہ نیچے جو ہے وہ اسی جیسا چھوٹا حرف لکھنا چاہیے۔ وفی بعض الکتب القدیمہ فوقہا خط صغیر، اور بعض جو قدیم کتابیں ہیں ان میں ان حروف کے اوپر ایک چھوٹا سا خط ہوتا تھا، جیسے یہ صاد لکھا گیا تو یوں اس کے اوپر چھوٹا سا ایک خط ہوتا تھا جو بتاتا تھا کہ یہ غیر منقوطہ حرف ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی نہیں ہے۔ وفی بعضہا تحتہا حمزہ، اور بعض نے کہا کہ اس کے نیچے حمزہ لکھا جائے ایسے، تو یہ اقوال جو ہے وہ، اب قاضی ایاز کہتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا اسی جیسا حرف لکھنا اس حرف کے نیچے، اس پر اہل مشرق اور اندلس کا عمل ہے، اور بعض جو قدیم کتابیں ہیں ان میں چھوٹا سا حرف جیسے فتح وغیرہ ڈال دیتے، تو یہ بھی، اور بعض کہتے ہیں کہ حمزہ جو ہے اس کے نیچے ڈال دی جائے۔ تو یہ جو بے نقطے حروف ہیں ان کو لکھنے کا یہ طریقہ ہے۔ ولا ينبغي أن يصطلح مع نفسه برمز لا يعرفه الناس، اور یہ جائز نہیں ہے کہ خود ساختہ کوئی اصطلاح بنائی جائے کسی خاص رمز کی جسے لوگ نہ پہچانتے، اسے نہیں لکھ سکتے، یعنی کوئی خود سے کوئی ایک ایسی اصطلاح بنا لی کہ اس کے اوپر ایسے کوئی ڈاٹ بنا دیتے ہیں یا کچھ اور کر دیتے ہیں جسے لوگ نہیں پہچانتے، تو ایسی علامت جو ہے وہ لکھتے ہوئے نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ یعنی لکھائی میں، کتابت میں جو رمز اور نشانات عرف میں نہیں چلتے، جو اصطلاحات نہیں ہیں رائٹرز کی، تو انہیں استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ جائز نہیں ہے، لا ينبغی۔ تو یہ چھٹا مسئلہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے کہ خود سے کوئی ایسی اصطلاح گڑے برمز مبتکر لا یعرفہ الناس، جسے لوگ نہیں جانتے، یا ایسی تھی کہ جسے بھول چکے ہیں اب دوبارہ بلائی جا رہی ہے۔ لیکن اب آگے فرماتے ہیں وَإِنْ فَعَلَ، اگر کسی نے ایسے کر دیا کہ کوئی نئی اصطلاح
بنا دی لکھائی کے لیے، تو فل یبین فی اول الکتاب او آخری فی مرادہ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی کتاب کے اول میں یا آخر میں اس کا مطلب سمجھا دے، اس کو بیان کر دے کہ میں نے اس کتاب میں خاص رمز، ایک خاص اشارہ استعمال کیا ہے جس کا یہ مطلب ہے۔ تو اسے چاہیے کہ وہ اگر نئی کوئی اصطلاح لاتا ہے لکھنے کی، حروف مہملہ یعنی غیر منقوطہ کی، تو اس کی وضاحت کر دے۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں ویم بغی استحباباً موقداً، یہ بھی نہایت ہی مستحب موقد ہے کہ یہ 14ویں فرائض کی اصل کی بن رہی ہے کہ وَهُوَ أَن يَعْتَنِي بِضَبْطِ مُخْتَلِفَةِ الرِّوَایَاتِ وَتَمْیِیزِهَا فَيَجْعَلُ كِتَابَهُ عَلَى الرِّوَایَةِ، کہ اگر مختلف روایات ہیں تو مختلف روایتوں کے ضبط میں خوب اہتمام کرے اور انہیں ایک دوسرے سے جدا رکھے۔ فَيَجْعَلُ كِتَابَهُ عَلَى رِوَایَةٍ، اور ایک روایت کو اصل بنائے۔ فَيَجْعَلُ كِتَابَهُ عَلَى رِوَایَةٍ، اپنی کتاب کو ایک روایت کے ساتھ بنائے۔ ثُمَّ مَا كَانَ فِي غَيْرِهَا مِن زِیادَاتٍ، اور باقی جو روایات مختلف آ رہی ہیں الحقها فی الحاشیہ، انہیں حاشیے میں ذکر کرے۔ یعنی مختلف روایات ہیں لفظ کی کہ لفظ کو کیسے لکھا جائے، اس طرح اس طرح، تو ایک کو وہ متن بنائے اور باقی جو اس کے بارے میں حاشیے جو اعراب وغیرہ ہیں ان کے ساتھ اسے حاشیے میں بیان کرے۔ او نقص اعلم علیہ، اور ہر روایت کو یا پھر کیا کرے، دوسری روایتوں کے اضافے یا کمی کے ساتھ اس کو حاشیے میں بیان کرے۔ او خلاف کتبہ معینا فی کل ذالک من رواہ بتمام اسمہ لا رامزا، اور اسی طرح اختلاف ہے تو اس کو بھی، یعنی لفظ کے لکھنے میں تو جو معین کتابت ہے اس کو لکھے، ان میں سے ہر ایک کا جو اختلاف ہے اس کا نام بھی، اس راوی کا نام بھی لکھے کہ فلاں کہ ہاں یہ کس طرح پڑھا گیا ہے۔ لا رمزن یا رامزن، صرف اشارہ کرنے والا نہ ہو۔ الا ان یبین اول الکتاب او آخرہ، مگر یہ کہ اول کتاب یا آخر کتاب میں بیان کر دیا کہ میں اس کتاب میں ایک خاص اشارہ استعمال کروں گا، تو وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ روایت لکھنے کا انداز ہے۔ تو امام ابن صلاح کہتے ہیں اولا یہ ہے کہ رمز مطلق اور کتابت رابی وغیرہ اس سے اختصار جو ہے وہ اختصار کرتے ہوئے، یعنی اس کا اس سے اجتناب کیا جائے۔ وَاکْتَفَا کثیرون بالتمییز بالحمرۃ، اب کثیر جو ائمہ تھے المحسنین وہ کیا کرتے، بالتمییز بین الروایات، مختلف روایتوں میں امتیاز کے لیے بحمرۃ، سرخی کا استعمال کرتے، یعنی سرخ پین استعمال کرتے۔ اگر دو روایات میں اختلاف ہوتا تو وہ سرخ پین کے ساتھ نشان لگا دیتے کہ یہ ایک روایت ہے، یہ دوسری روایت ہے، یہ ایک لفظ ہے، یہ دوسرا لفظ ہے، تو اس طرح لفظ پر نشان لگا کے اس کو سمجھاتے۔ فَالزِّیَادَةُ تُلْحَقُ بِحُمْرَةٍ، اگر زیادتی ہوتی تو اس کو سرخی سے لکھتے، یعنی سرخ قلم سے لکھتے۔ وَالنَّقْصُ يُحَوِّقُ عَلَيْهِ بِحُمْرَةٍ مبینا اسم صاحبها اول الکتاب او آخرہ، اور جو ہے وہ اگر کمی ہوتی تو اس کو بھی جو ہے وہ سرخی کے ساتھ جو ہے وہ
اس کے جو صاحب ہیں یعنی جس نے وہ لکھا ہے اس کے واضح نام کے ساتھ کتاب کے شروع یا اول میں اس کو بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک گول دائرہ سا لگا کر یحبکم سرخی کے ساتھ اس کو گھیر لیتے، یعنی اضافہ ہوتا تو محض جو ہے وہ سرخ پین کا استعمال کرتے، اور اگر کمی ہوتی تو اس لفظ کو اس دائرے میں لے جاتے، یا تو صراحتاً یا رمزن۔ تو یہ جو ہے وہ لکھنے کا مسئلہ نمبر 2 تھا کتابت حدیث کا، کہ واضح طور پر لکھا جائے، اور لکھنے میں اگر کوئی ایسا لفظ ہے جو مشکل ہے تو اس کو جو ہے وہ واضح طور پر لکھیں، اور لکھنے میں جو ہے وہ کوئی کوتاہی جو ہے وہ نہ کی جائے۔ اب یہاں سے مسئلہ نمبر 3 شروع ہو رہا ہے، وہ ہے کتابت دو حدیثوں کے درمیان جب ہو تو اس میں سٹاپ، فل سٹاپ جسے ہم دائرہ کہتے ہیں، تو دائرہ جو ہے وہ ضرور لگانا چاہیے۔ تو یہاں سے ہم مسئلہ نمبر 3 کا آغاز کرتے ہیں۔ الثالثہ تو ینبغی ان یجعل بین کل حدیثین دائرۃ، کہ مناسب یعنی مستحب ہے اس کے لیے، کاتب کے لیے، کہ وہ 2 حدیثوں کے درمیان ایک دائرہ بنائے، جس طرح ہمارے یہاں فل سٹاپ ہوتا ہے لیکن عربی میں اس کو ایک دائرے کے ساتھ 2 حدیثوں کو ایک دوسرے سے جدا کریں گے، تو ایسے دائرہ بنا دیا، تو دائرے سے پہلے ایک حدیث اور دائرے کے بعد دوسری حدیث، تو دائرے کے ساتھ جو ہے وہ وقفہ دے 2 حدیثوں کے درمیان۔ نوکل ذالک عن جماعات من المتقدمین، یہ بات متقدمین ائمہ سے کی ایک کئی جماعتوں سے یہ بات مروی ہے کہ وہ اس کو ایسے ہی کرتے تھے۔ وہ کون سے ہیں جی؟ جیسے امام ابو زناد، احمد ابن حنبل، ابراہیم حربی، ابن جریر طبری وغیرہ، اور بعض اس پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ خالی سطر چھوڑ دیتے تھے، تو یہ بھی بہتر ہے۔ یعنی یہاں جیسے یہ ہو گیا نا، یہاں پر ایک مسئلہ اس کو فرض کرتے ہیں کہ یہ ایک حدیث ہے، یہاں پر ختم ہوئی تو اب دوسری حدیث دوسری لائن سے شروع کرتی تھی، یہاں آگے جگہ بیاضن اس کو خالی چھوڑ دیا، سفید چھوڑ دیا بغیر لکھائی کے، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر خالی نہیں چھوڑنی تو وہاں فل سٹاپ جو ہے وہ ضرور لگانا چاہیے، جس کے ساتھ یہ پتہ چلے کہ یہ یہاں ماقبل حدیث ختم ہے اور آگے دوسری حدیث شروع ہو رہی ہے۔ تو متقدمین ائمہ سے یہ بات جو ہے وہ اسی طرح مروی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ایسے ہی اس کو بیان کیا۔ ہمارا یہ لیکچر نمبر 42 ہے نا؟ واستحب الخطیب ان یکون غفلا، اب یہاں سے ایک اور مسئلہ ذکر کرتے ہیں کہ خطیب بغدادی نے جو ہے وہ کہا ہے کہ ان تکون دائرۃ غفلا، کہ دائرہ جو ہوگا وہ غفلا یعنی بمعجمۃ مضمومہ ثم فا ساکنہ لیس فی جوفیہا شیء بل یترک بیاضا، یعنی وہ جو دائرہ ہوگا وہ خالی ہوگا، غفلا کا مطلب یہ ہے ایسے۔ ایسے یعنی اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہوگی، جس طرح اس کے اندر یہ کچھ لکھا گیا تو ایسے نہیں ہوگا۔ وہ فلان کا مطلب یہ ہے کہ بالکل وہ خالی ہوگا۔
اے لیس فی جوفیہ شیء بل یترک بیادا، تو یہ خطیب بغدادی کرے. فَإِذَا قَابَلَ نَقَطَ وسطها. آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس کا مقابلہ ہو تو اس میں جو ہے وہ مقابلے کے وقت اسے نقطہ لگا کر واضح کیا، یعنی جب اسے چیک کیا جائے نا تو اب چیک کریں گے تو یہاں پر اس کے درمیان میں نقطہ لگا دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیک ہو چکی ہے. فَإِنْ قَابَلَ، اگر اس کا مقابلہ کیا، اس کو چیک کیا تو نَقَطَ وسطها، اس کے درمیان نقطہ لگا دیں تاکہ وہ جو عدم مقابلہ والا جو ہے نا شک وہ زائل ہو جائے کہ یہ تحقیق شدہ یہ نسخہ ہے، اس کو چیک کیا گیا. وَيَكْرَهُ فِي مِثْلِ عبد اللہ وعبد الرحمن بن فلاں کتابۃ عبد آخر السطر واسم اللہ مع ابن فلاں اول الاخر، کہ مکروہ ہے کہ لفظ عبداللہ کو ایسے لکھیں کہ عبد کو لائن کے آخر میں اور دوسری لائن کے شروع میں اس میں جلالت لکھیں اور اس کو ملا دیں عبداللہ ہو گیا جی، بلکہ دونوں کو اکٹھے لکھیں. لکھائی میں عبداللہ نام جو ہے اس کو اکٹھا لکھنا ہے، اس میں عبد کو الگ، اسی طرح عبد الرحمن عبد کو الگ اور رحمان کو الگ دوسری لائن میں لکھنا، یہ مکروہ ہے جی. اسی طرح بن فلاں، یہ بھی اسی طرح، یعنی عبد الرحمن بن فلاں یہ ایک ہی لائن میں ہونا چاہیے. وَقَدَا يُكْرَهُ رَسُولُ آخِرُهُ اور واللہ اولہ، اسی طرح رسول اللہ لکھنا ہے تو رسول کو آخر لائن میں لکھیں ایسے، اور اللہ کو اگلی لائن میں یوں یہاں لکھیں تو یہ مکروہ ہے جی. ٹھیک ہے، بلکہ رسول اللہ اکٹھے طور پر لکھا جائے گا. وَقَدَا مَا أَشْبَهَهُ، اور اسی طرح ہر وہ جو مرکب بے بنائی کے طور پر جو اسماء ہوتے ہیں، یعنی مرکب ناقص ہوتے ہیں، دو الفاظ سے مل کر جو نام بنتے ہیں، یا ولدیت کے ساتھ جو نام ہوتے ہیں فلاں بن فلاں، تو ان کو ایک ہی لائن میں لکھا جائے. یعنی ولدیت اور والدیت جو ہے وہ دونوں ایک ہی جو ہے وہ جگہ پر ایک ہی لائن میں لکھی جائیں. یہ نہیں کہ بیٹا یہاں پر لکھا ہوا ہے اور بن فلاں دوسری لائن پہ لکھا ہوا ہے، بلکہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی لائن پر لکھا جائے. وَيَنبَغِي أَن يُحَافِظَ عَلَى كِتَابَةِ الصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ عَلَى رسول اللہ، اور مناسب ہے یعنی مستحب ہے کہ کتابت حدیث میں صلاۃ السلام رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پر لکھنے میں اس کا خصوصی اہتمام کرے. وَلَا يَسْأَمُ مِن تَكْرَارِهِ، اور جو ہے وہ بار بار لکھنے سے اکتائے نہیں، تکرار سے کہ میں نے تو ایک دفعہ لکھ دیا ہے اب جو ہے وہ سواد لکھ دیتا ہوں، یا صلی ایسے کر کے کچھ لکھ دیتے ہیں، تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو کاتب کے لیے نہایت ہی اعلیٰ درجے کا مستحب ہے کہ وہ کتابت میں حفاظت کرے، محافظت کرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر درود و سلام کی. عند ذکرہ کلما، جب جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر آئے، کلما جاتی، اور اس بار بار ذکر آنے کو وہ لکھنے سے اکتائی نہیں، بلکہ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَكْبَرِ الْفَوَائِدِ الَّتِي يَتَعَجَّلُهَا طَلَبَةُ الْحَدِيثِ وَكُتَبَتِهِ، یعنی جس میں طلباء حدیث جو ہے جلدی کرتے ہیں، حالانکہ اس میں بڑے فوائد ہیں درود و سلام لکھنے کے. وَمَنْ أَغْفَلَهُ، جس نے اس درود و سلام لکھنے سے غفلت برتی، حُرِمَ حَظًّا عَظِيمًا، تو وہ بہت بڑے اجر سے محروم کر دیا گیا. کہ اِذْ أَوْلَى النَّبِيُّ أَوْلَى النَّاسِ بِالنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم أَكْثَرُهُمْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قیامت میں سب سے قریب وہ ہوگا جو حضور پر درود پڑھتا ہوگا، باوجود اس کے کہ ما يروي مما لا يصح رفعه، کہ من صلی علیہ من کتاب لم تزل الملائکۃ تصلی علیہ ما دام اسمی فی ذلک الکتاب، کہ جس نے کتاب میں میرا نام لکھا اور اس پر جو ہے وہ فرشتے
اس وقت تک درود پڑھتے رہتے ہیں جب تک وہ نام میرا کتاب میں لکھا جائے گا، لکھا جاتا رہے گا۔ تو یہ مرفوع نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ روایت موجود ہے، لہٰذا کتابت حدیث میں جو ہے وہ کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں پر امام نووی نے، امام سیوطی نے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ درود و سلام میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے بزرگ کو فرمانا ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ الصلاۃ، صححہ ابن حبان، یہ صحیح حدیث ہے جی۔ یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے کہ جس نے حضور پر درود پڑھا کسی کتاب میں، تو وہ جب تک اس میں لکھا رہے گا، یعنی درود و سلام لکھا رہے گا، تب تک فرشتے اس کتاب میں میرے نام کی وجہ سے جب تک موجود ہے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ کہہ رہے ہیں حاضر حدیث وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا، اگرچہ ضعیف ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ بہتر ہے۔ اور ابن جوزی کی طرف جو انہوں نے موضوعات میں لکھا ہے کہ یہ موضوع ہے، اس کی طرف التفات نہیں کرنی چاہیے، چونکہ اس کے فَإِنَّ لَهُ طُرُقًا تُخْرِجُ عَنِ الْوَضْعِ، اس کے کئی طرق ہیں جو اس کو وضع سے، موضوع ہونے سے نکال دیتے ہیں۔ وَتَقْتَضِي أَنَّ لَهُ أَصْلًا فِي الْجُمْلَةِ، اور یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کی اصل جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کو امام طبرانی نے ابو ہریرہ سے اور ابو شیخ اصبہانی نے، دیلمی نے اور طرق سے بھی روایت کیا۔ ابن عدی نے ابو بکر صدیق سے اس کو روایت کیا، اور اصبہانی نے ترغیب میں ابن عباس سے اس کو روایت کیا، اور ابو نعیم نے تاریخ اصبہان میں حدیث عائشہ سے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح دیگر جو ہے وہ سند صحیح سے جو ہے وہ یہ روایت آئی ہے، اذا کان یوم القیامت جاء اصحاب الحدیث وبایدیہم محابر، کہ قیامت کے دن جو ہے وہ جب محدثین آئیں گے، وَيُرْسَلُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ جبریل، وَبِأَيْدِيهِمْ الْمَحَابِرُ، تو ان کے ہاتھوں میں قلم اور دوات ہوگی، یعنی سیاہی ہوگی، دوات جیسے کہتے ہیں محابر، تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف جبریل کو بھیجے گا، فَيَسْأَلُهُمْ، تو جبریل اللہ کے حکم سے ان سے پوچھیں کہ من انتم، تم کون ہو، وَهُوَ أَعْلَمُ، جبکہ اللہ جانتا ہے کہ یہ کون ہے، فَيَقُولُونَ، وہ کہیں گے اصحاب الحدیث، ہم محدثین ہیں حدیث، لیکن فَيَقُولُ ادخلوا الجنہ طالما انتم تصلون علی النبی فی دار الدنیا، کہ تم ہنسی خوشی جنت میں داخل ہو جاؤ، تم دنیا میں میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم پر درود و سلام پڑھتے تھے۔ تو یہ مرفوع روایت حضرت انس نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو امام بلقینی نے اسے بلقینی نے اسے محاسن اصطلاح میں اس کو بیان کیا جی، تو سند صحیح کے ساتھ آئی ہے۔ تو اسی لیے اب کہہ رہے ہیں کہ مناسب ہے کہ ذکر کے وقت درود و سلام زبان سے بھی پڑھے اور لکھے بھی، ٹھیک ہے، یہ لکھ تو رہا ہے لیکن پڑھے بھی، اسے ساتھ پڑھنا بھی چاہیے درود و سلام لکھتے۔ حمزہ القطانی کہتے ہیں کنت اکتب عند ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ دون السلام، حمزہ قطانی کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت درود لکھتا تھا، سلام نہیں لکھتا تھا۔ فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا، تو فقال علی، مجھے ارشاد فرمایا ما لک لا تتم الصلاۃ علیہ، تجھے کیا ہے کہ تو مجھ پر مکمل درود نہیں پڑھتا، تو یعنی مکمل درود اس وقت ہوگا جب درود و سلام دونوں پڑھے گا، تو دونوں لکھنے چاہیے۔ بعد لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، و آلہ بھی کہنا چاہیے، حضور کی آل پر بھی درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ تو یہ محافظت جو ہے وہ درود و سلام پر ہو چاہیے۔ ولا یتقید فیہ بما فی الاصل ان کان ناقصا، اور اصل کی تقلید نہیں کرنی چاہیے، اصل کے ساتھ کو مقید نہیں کرنا چاہیے کہ اصل نسخے میں اگر درود و سلام نہیں لکھا ہوا تو میں بھی نہ لکھوں اگر وہ ناقص ہے، ٹھیک ہے، اگر اصل نسخے میں نہیں لکھا ہوا پھر بھی اس سے نقل کرتے ہوئے خود جو ہے وہ لکھنا چاہیے۔ وہاں کذا الثناء علی اللہ
سبحانہ و تعالی. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جب ذکر ہو تو صرف اللہ نہیں لکھنا چاہیے، جیسے عز و جل یا اس طرح کے اللہ پاک سبحانہ و تعالی، یہ الفاظ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی لکھنے چاہیے. وقضاء التردی، اسی طرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والترحم علی الصحابہ والخلفاء وسائر الاخیار، صحابہ کرام اور خلفاء راشدین اور دیگر تابعین اور بزرگان دین کا ذکر آئے تو رضی اللہ اور رحمت اللہ علیہ بھی لکھنا چاہیے. وَيُقَالُ رضی اللہ اور رحمہ اللہ. اب مؤلف کہتے ہیں، یعنی امام نووی نے اذکار میں کہا اپنی کتاب کہ اما ما قالہ بعض العلماء من تخصیص رضی اللہ عنہ بالصحابہ ومن یلیہم بالرحمہ، کہ صحابہ کرام کو مخصوص کیا گیا ہے رضی اللہ کے ساتھ، اور جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یعنی تابعین انہیں کیا گیا ہے رحمت کے ساتھ. فلیسا کما قال، یہ جیسا کہا گیا یہ درست نہیں ہے. ولا یوافق علی، بل صحیح علی الجمہور، بلکہ صحیح وہ ہے جو جمہور کا مذہب ہے کہ استحباب التردی لغیر صحابہ والترحم لہم، یعنی صحابہ اور غیر صحابہ دونوں کے لیے جو ہے وہ رضی اللہ کہہ سکتے ہیں، اور اس کے دلائل بہت سارے ہیں جی. اب اگر وہ فَإِنْ كَانَ الْمَذْكُورُ صحابیًا ابن صحابی، اگر صحابی ابن صحابی مذکور ہو تو پھر رضی اللہ عنہ نہیں کہنا چاہیے بلکہ رضی اللہ عنہما، جیسے عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس، تو یہ دونوں باپ بیٹا دونوں صحابی ہیں. اسی طرح ابن عباس اور حضرت عباس دونوں صحابی ہیں، تو رضی اللہ عنہما ہونا چاہیے تاکہ دونوں صحابیوں کو شامل ہو جائے. اور فرماتے ہیں شرح مسلم میں اس بات کو بیان کیا کہ عز و جل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ، یعنی اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عزیز اور جلیل ہیں لیکن عز و جل اللہ کے ساتھ خاص ہو چکا ہے. اور درود و سلام صحابہ پر استقلالاً نہیں پڑھا جائے گا، طبعاً جائز ہے، یعنی حضرت ابوبکر صلاۃ والسلام نہیں کہہ سکیں گے، ٹھیک ہے، جیسے شیعہ پڑھتے ہیں علیہ السلام، تو یہ طبعاً ہم پڑھیں گے، استقلالاً جو ہے وہ نہیں پڑھیں گے. وَإِذَا جَاءَتِ الرِّوَایَةُ بِشَيْءٍ مِّنْهُ كَانَتِ الْعِنَایَةُ بِهِ أَشَدُّ وَيَكْرَهُ الِاقْتِصَارَ عَلَى الصَّلَاةِ أَوِ التَّسْلِيمِ وَالرَّمْزُ إِلَيْهَا فِي الْكِتَابَةِ بَلْ يَكْتُبُهُمَا بِكَمَالِهِ. اسی طرح فرماتے ہیں کہ اور جب کوئی روایت آئے اس میں کوئی ایسی چیز آئے تو اس کو اس انداز سے جو ہے وہ ہم لکھیں کہ کانت العنایت و شد، یعنی کسی اور سے اگر کوئی روایت آئے تو اسے خوب دھیان سے توجہ سے لکھنی چاہیے، اور صرف درود و سلام پر، صرف درود پر یا صرف سلام پر اکتفا کرنا یہ مناسب نہیں ہے. کیونکہ دونوں کا حکم دیا گیا ہے. اور رمز لگانا کتابت میں درود و سلام کی یہ بھی جائز نہیں ہے، بل یکتبہما بکمالہا، بلکہ انہیں پورا لکھے، یعنی درود و سلام کے رمز لگانا جیسے صاد یا صلی یا اس طرح نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں نا صاد یا صاد میم یا یہ جیسے لکھتے ہیں یہ اب یہاں پر یہ واقعہ نکل گیا کہ حکایت کیا گیا اب کہ انا اول من فعلہ قطعت یدہ، جس نے پہلے ایسے کیا تھا درود و سلام کو مختصر کیا تھا اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تھا. تو اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ مکمل لکھنا چاہیے. تو لہذا درود السلام پورا جو ہے وہ لکھنا چاہیے. تو یہاں پر آج ہمارا